السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان فاروق شہباز وڑائچ. آج ہم موجود ہیں معروف دانشور کالم نگار جناب توفیق بٹ صاحب کے ساتھ. اور بٹ صاحب کے جہاں اتنے حوالے ہیں وہاں ایک یہ بھی حوالہ ہے کہ انہوں نے کالم لکھ کے اپنی تحریروں کے ذریعے نیا پاکستان بنانے میں بڑی جدوجہد کی ہے. انہوں نے لوگوں کو راہ دکھائی ہے اور عمران خان کے بڑے قریبی دوست ہیں. بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. بٹ صاحب یہ آپ نے اتنا سفر کیا ہے خان صاحب کے ساتھ اور ان کی ساری جدوجہد بھی دیکھی ہے، کیسا پایا آپ نے؟ ظاہر ہے میرا تو ان کے ساتھ چونکہ ایک 23 سالہ پرانا مراسم ہے، ذاتی رشتہ ہے، اور یہ رشتہ کیسے قائم ہوا تھا یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. بتا دیں پھر. آج گورنمنٹ کالج لاہور میں ہم پڑھتے تھے اور اس وقت یہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی. تو ہم نے اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے، میں تب فرسٹ ایئر میں تھا، اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ہم نے اس وقت یہ 93-94 کی بات ہے، ہم نے جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے ہم نے شوکت خانم کے لیے اکٹھے کیے دوستوں نے مل کے. اب ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ پیسے کسی طریقے سے ہم خود عمران خان صاحب کی خدمت میں پیش کریں. وہ بڑا مشکل تھا، ان دنوں میں فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی، دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ جاتے تھے اور ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں تھا. ہم نے وہ پیسے جو ہیں وہ کئی دنوں تک اپنے پاس رکھے کہ کوئی ایسا موقع ملے تو ہم یہ پیسے ان کی خدمت میں پیش کریں، خود پیش کریں. ہمارے ایک پنجابی کے پروفیسر ہوتے تھے منیر لاہوری، اب وہ امریکہ سیٹل ہو گئے ہوئے ہیں، بڑا ہمارا ان کے ساتھ عقیدہ تھی. تو انہوں نے ایک بار ہم سے کہا کہ یار ایک صاحب ہیں دلدار پرویز بھٹی، یہ عمران خان کے بڑے قریب ہیں، یہ ان کے ساتھ فنڈ ریزنگ کے لیے باہر بھی جاتے ہیں، پاکستان میں بھی کمپین کر رہے ہیں، اور تو میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ دلدار پرویز بھٹی صاحب کو کالج میں بلائیں اور بلا کے ہم یہ پیسے انہیں دے دیں اور یہ سیفلی یہ پیسے جو ہیں یہ خان صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے. تو انہوں نے دلدار پرویز بھٹی صاحب سے رابطہ کیا مرحوم سے، اور وہ ہم نے وہاں گورنمنٹ کالج میں ہماری ایک پنجابی مجلس تھی، اس میں ہم نے دلدار پرویز بھٹی صاحب کو مدعو کیا، انوائٹ کیا، اور انہیں ہم نے بتایا کہ ہم نے اتنے پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں تو ہم یہ پیسے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ یہ پیسے ہماری طرف سے جو ہے وہ خان صاحب کو شوکت خانم کے لیے پہنچا دیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ پیسے بجائے اس کے کہ آپ مجھے دے رہے ہیں، میں خان صاحب کو آپ کے پاس لے آؤں گا، یہ پیسے آپ ان کو دے دیجئے. ہمیں اس بات پہ یقین نہ آیا کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود ہمارے پاس چل کے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے جب اس حیرت کا اظہار کیا ان کے سامنے تو وہ کہنے لگے کہ یار وہ اس میں شوکت خانم ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ میں اور اس کی تعمیر میں اور اس کو ایک کینسر کے مستحق مریضوں کے لیے ایک بڑا ہاسپٹل بنانے کے لیے وہ کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہیں. تو آپ اس پر حیرت کا اظہار نہ کریں کہ وہ یہاں پہ آ جائیں گے یا نہیں آ جائیں گے. خیر مجھے پھر بھی یقین نہیں آیا، میرا خیال تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان جیسا بڑا آدمی صرف 2.5 لاکھ روپے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس چل کے آ جائے. اس زمانے میں 2.5 لاکھ روپیہ اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، یہ اپنی جگہ پہ بات درست ہے. لیکن بہرحال پھر یہ ہوا کہ دلدار پرویز بھٹی صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کو لے کے تو گورنمنٹ کالج میں آ گئے. اور گورنمنٹ کالج میں جب آئے تو ہم نے پرنسپل صاحب کے دفتر میں جب وہ رقم ان کے ہینڈ اوور کی تو وہ وہاں پہ ہمارے جو پرنسپل تھے انہوں نے خان صاحب سے کہا، میرا بازو پکڑ کے پرنسپل صاحب نے کہا کہ یہ اس نے اکیلے نے اتنی محنت کی ہے اور یہ پیسے اس نے اکٹھے کیے ہیں. تو میرے ساتھ میرے 2 دوست بھی کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ نہیں سر، آپ کی عظمت ہے کہ آپ اس کا کریڈٹ صرف مجھے دے رہے ہیں، لیکن یہ ٹیم ورک تھا، ہم نے یہ پوری ٹیم تھی اور ہم نے یہ کام کیا. اس بات پہ وہ اتنا خوش ہوئے خان صاحب، اور انہوں نے میرا بازو پکڑ کے کہا، انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھیں یہ کیسا زبردست نوجوان ہے. ان کا عمران خان کے ان دنوں پی آر او ہوتے تھے انصر جاوید، مجھے نام بھی ان کا آج تک یاد ہے.
تو انہوں نے کہا انصر دیکھو یہ کتنا زبردست بچہ ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ اس کے پرنسپل صاحب اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ ٹیم ورک ہے. مجھے اس طرح کے جو نوجوان ہیں اپنے خاص سٹائل میں, انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح کے نوجوان چاہیے جو میرے لیے کام کریں اور ہم شوکت خانم جو ہے وہ مل کے بنائیں. تو بس یہ جو انہوں نے بازو پکڑا تھا, پھر اس وقت کا تعلق جو ہے وہ بعد میں اتنا مضبوط اور اتنا گہرا ہوا. پھر ہم نے کئی جگہ پہ ان کے ساتھ جا کے فنڈ ریزنگ بھی کی. شوکت خانم کی جب تعمیر ہو رہی تھی اور وہ وہاں پہ وزٹ کے لیے جاتے تھے, تب بھی کئی بار وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے گئے. پھر ہم نے ایک ادیبوں کے ایک بہت بڑے گروپ کو, اشفاق احمد صاحب, بانو قدسیہ صاحبہ اور سارے جتنے بھی ہمارے بڑے ادیب تھے, ان کو بھی ایک دفعہ میں نے خان صاحب کو یہ تجویز دی کہ ہمارے ادیبوں شاعروں کو بھی شوکت خانم کا وزٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے, اور وہ پھر ہم سب ان کو بھی ساتھ لے کے گئے. بٹ صاحب آپ نے اتنے سفر کیے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو آج وزیر اعظم ہیں, تو ان کی سادگی کی مثالیں تو بڑی دی جاتی ہیں. آپ کوئی واقعات ہوں, کچھ تو ہوگا آپ کی پٹاری میں, تو بہت کچھ ہوگا. دیکھیں میں باقی تو عمران خان کے ہر انسان میں بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں, بے شمار خرابیاں ہوتی ہیں, اور میں اکثر کہتا ہوں اور لکھتا ہوں کہ جس طرح اللہ پاک نے اربوں کھربوں انسانوں کی شکلیں اور آوازیں اور خصلت اور فطرت ایک جیسی نہیں بنائی, اسی طرح ان کی عادتیں بھی جو ہیں وہ فطرت بھی جو ہے وہ ایک جیسی نہیں بنائی. ہر انسان کی اپنی ایک فطرت ہے, ہر انسان میں اپنی طرح کی اچھائیاں ہوتی ہیں, اپنی طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں. تو دو چیزیں, ایک کا ذکر آپ نے کیا, دو چیزوں کا اعتراف تو عمران خان کے بدترین دشمن بھی کرتے ہیں, جس میں ایک ان کی ایمانداری ہے اور دوسرے ان کی سادگی ہے. جہاں تک ان کی ایمانداری کا تعلق ہے تو کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. آپ نے مجھ سے چونکہ سادگی کے بارے میں پوچھا ہے, تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ اٹلی میں ہم اٹلی گئے, تو وہاں پہ جو اٹلی میں ہمارے میزبان تھے, انہوں نے وہاں خان صاحب کے لیے ایک اٹلی کے سب سے جو ٹاپ کا وہاں پہ ہوٹل تھا, 7 اسٹار ہوٹل, وہاں پہ عمران خان کے انہوں نے رہنے کا انتظام کیا ہوا تھا. تو جب ایئرپورٹ پہ ہم پہنچے اور انہیں خان صاحب کو بتایا گیا کہ فلاں ہوٹل میں, اور وہ بڑا مشہور ہوٹل ہے, اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تو خان صاحب کو جب بتایا گیا کہ آپ کا وہاں پر جو ہے وہ سویٹ وہاں ہم نے سارا بک کروایا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا اس کی کیا ضرورت تھی یار, وہ انہوں نے کسی دوست کا نام لیا کہ میں تو اپنے دوست کے گھر میں ٹھہروں گا. تو ہم نے یہ سوچا کہ ان کا کوئی دوست جو ہے وہ بہت ہی امیر کبیر آدمی ہوگا, اور اس کا جو ہے جو اس کی رہائش گاہ ہے وہ شاید اس 7 اسٹار ہوٹل سے زیادہ بڑی ہوگی, کوئی زیادہ بڑا محل ٹائپ ہوگا, تو جہاں پہ خان صاحب جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں, اور وہ پریفر نہیں کر رہے ایک 7 اسٹار ہوٹل میں رہنے کو. تو خیر وہ وہاں پر جو ہے چلے گئے اور ہم واپس اپنے ہوٹل میں آ گئے. تو اگلے دن ہم نے خان صاحب کے پاس وہاں جانا تھا, ہمارا وہاں پہ ٹائم تھا, اور وہاں سے ہم نے خان صاحب کو پک کر کے آگے لے کے جانا تھا جہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک فنکشن تھا, بہت ہی بڑا فنکشن تھا وہ. تو جب ہم وہاں پر جو ایڈریس ہمیں بتایا گیا تھا, جو لوکیشن بتائی گئی تھی, جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ 2-3 کمرے کا ایک فلیٹ ہے, اور خان صاحب جو ہیں وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں, نیچے وہ ایک گدا بچھا ہوا ہے جس کو آپ میٹرس کہتے ہیں, اور اس کے کتابیں پڑی ہوئی ہیں, چائے کا کپ پڑا ہوا ہے, بے ترتیبی سی ایک ہے, اور خان صاحب وہاں پہ بیٹھ کے بڑے مزے سے اینک لگا کے جو ہے وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ یار ہم نے تو کہا تھا کہ خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک 7 اسٹار ہوٹل, اور وہاں پہ ہم ان کو بتا بھی رہے تھے, اور وہ تھا بھی بڑا. تو یہ خان صاحب نے اس ہوٹل کو چھوڑ کے ایک ایسی سادہ سے کمرے میں, اور وہ بھی زمین پہ ایک گدا بچھا ہوا ہے, وہاں پہ وہ اس کو ترجیح دی. شاید مجھے یاد ہے اسی موقع پہ میں نے ان سے ایک سوال بھی کیا تھا. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ خان صاحب یہ آپ
بڑے سادہ سے کپڑے پہنتے ہیں اور یہ سادہ سا آپ چپل پہن لیتے ہیں، اور کبھی آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ بھی برانڈڈ کپڑے پہنیں، آپ بھی برانڈڈ جوتے پہنیں اور اس طرح کی چیز جو ہے، اور آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اتنا نام دیا ہے، اتنا مقام دیا ہے، تو آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ بھی جو ہے وہ ذرا بہت ہی کمال قسم کا لباس پہنیں اور اس طرح کی چیزیں اور برانڈڈ چیزیں آپ پہنا کریں؟ تو ان کا جواب بڑا خوبصورت تھا. انہوں نے کہا کہ یار مجھے اللہ نے خود ایک برانڈ بنایا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں برانڈڈ چیزیں جو ہیں وہ پہنوں، میں خود ایک برانڈ بن گیا ہوں. تو یہ بات ان کی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان جو چیز پہنتے ہیں، انہوں نے یہ وہ پشاوری چپل پہننا شروع کی تو وہ اس کا نام چل گیا اور وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں. اسی طرح وہ لباس سادہ پہنتے ہیں، تو میں نے اکثر پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے یا جو ان سے بڑے متاثر ہیں، خود میں بھی کوئی جھوٹی سچی کوشش کر لیتا ہوں، تو ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ یار بالکل ایک سادہ سے کپڑے پہنے کہ آپ کی اصل شناخت اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ آپ کے لباس یا آپ کے جوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ کی اصل شناخت اور آپ کی شخصیت آپ کا کردار ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے اور آپ کا عمل کیا ہے، آپ اس کردار کے مطابق جو ہے وہ کتنا عمل کرتے ہیں. اگر آپ سے مشورہ مانگا جائے پنجاب کے حوالے سے کہ وزیر اعلیٰ کس سے ہونا چاہیے، ابھی جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں کیا وہ اس سے مطمئن ہیں؟ وہ اسے وسیم اکرم کہتے ہیں اپنا بار بار، اور جو حالات ہے پنجاب کے وہ آپ کے سامنے ہیں. ان سارے معاملات میں اگر آپ سے مشورہ مانگا جائے تو کیا مشورہ دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہی بڑی بدقسمتی اور محرومی ہے کہ پنجاب کے لیول پہ اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں کہ بزدار کے بعد کسے چیف منسٹر بنایا جائے تو فوری طور پہ نام ذہن میں نہیں آئے گا. میں آپ سے کہوں گا کہ یار اس پہ نا مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیں، 2 4 5 10 دن مجھے چاہیے، فوراً نام ذہن میں نہیں آئے گا. ہوتا ہے نا کہ کچھ پولیٹیکل پارٹی میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، انتھک ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو بے شمار نام سامنے آ جاتے ہیں. اگر ہم سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بزدار صاحب نے 5-6 مہینوں میں یا جتنی بھی عرصہ ہوا ہے اس سیٹ کو، جو وزارت اعلیٰ کی سیٹ ہے، اس کو اتنا ڈسگریس کر دیا. بزدار صاحب نے اس کو اتنا ڈسگریس کر دیا ہے اپنے اعمال سے کہ اب ایون مجھے بھی اگر خان صاحب یہ کہیں نا کہ جی ہم آپ کو پنجاب کا چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں تو میں معذرت کر لوں گا کہ میں اس سیٹ پر بالکل نہیں بیٹھوں گا جس سیٹ پر بزدار صاحب جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے سے اپنی نااہلیوں اور نکمے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ فیصلہ عمران خان صاحب کو بدلنا پڑے گا، اگر آج نہیں تو 6 مہینے بعد، 5 مہینے بعد. اور ابھی جو آج ہی میں مختلف اخبارات میں یہ خبریں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اس کو چیف منسٹر کو بلا کے کہا ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو کچھ بہتر کریں. تو اب خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ بہتر کریں گے، یعنی وہ اپنے آپ کو مزید خراب تو کر سکتے ہیں، چونکہ ان میں مزید خراب ہونے کی بڑی صلاحیت ہے، ان میں خود کو بہتر کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو بہتر کیسے کریں گے؟ میرے خیال میں بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. یہاں تک تو کام ہوا کہ خان صاحب نے انہیں بلا کے کہا کہ اپنے آپ کو آپ بہتر کریں. پولیس ریفارمز آپ کا سبجیکٹ ہے یہ، اور بار بار یہ یونیفارم ایک چینج ہوئی، دوسری ہوئی، اب پھر دوبارہ. پہلے یہ الزام لگاتے تھے کہ میاں منشا کا اس میں کوئی کمیشن ہے، اب یہ خود انہوں نے یہ بڑی بدقسمتی کی بات. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آپ نے محاورہ سنا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس انٹرویو میں اس کو ایز اٹ از بولنا، اس محاورے کو کہنا کہیں بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، کہ نانی نے قسم کیتا برا کیتا کر کے چھڑیا اور برا کیتا. پہلے آپ نے یونیفارم کو تبدیل کیا، ٹھیک ہے، بہت ایک برا عمل تھا، اس سے پولیس کے رویے میں کوئی بہتری نہیں آئی. کہتے ہیں امیج چینج ہوتا ہے، بہتر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اب آپ اس سے سبق نہیں سیکھتے اور آپ پھر ایک نیا یونیفارم بنا دیتے ہیں، اور نیا یونیفارم بھی آپ ایسا لے کے آ رہے ہیں وہ بھی پولیس والوں کو پسند نہیں ہے. یعنی پہلا جو یونیفارم لے کے آئے تھے وہ بھی پولیس نے رد کر دیا تھا، اور اب جو نیا یونیفارم لے کے آئے ہیں، سینکڑوں پولیس والوں سے پچھلے دنوں میں ہماری ملاقاتیں ہوئیں، گجرانوالہ میں
ہمارے جو ایک بہت ہی ایماندار پولیس آفیسر طارق عباس قریشی وہاں پہ RPO ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑا سیمینار گجرانوالہ میں انتظام کیا. بہت خوبصورت تقریب تھی. رؤف کلاسرا صاحب بھی وہاں پہ گئے، سہیل وڑائے صاحب بھی لاہور سے گئے. وہاں پر بے شمار پولیس والوں سے ہماری ملاقات ہوئی، اور تب یہ بات شاید اسی دن خبر چھپی تھی کہ ایک بار پھر پولیس یونیفارم تبدیل کیا گیا ہے. آپ یقین کریں کہ سارے پولیس والے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ اس سے بھی برا یونیفارم ہے. اچھا، مجھے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ کے گھر آئے تھے خان صاحب، تو وہ چلتے ہوئے انہوں نے وہ ایک بوتل سے پکڑ کے کچھ پی لیا تھا. وہ کیا واقعہ تھا؟ آپ نے سنایا تھا ہمیں، وہ اب ہمارے دیکھنے والوں کے لیے دوبارہ سنا دیں. وہ ان کی سادگی کے زمرے میں آتا ہے کہ اتنا سادہ آدمی ہے کہ مطلب میرے گھر میں ایک ڈنر تھا اور خان صاحب آئے، اور بھی بہت سارے کالم نویس وہاں پر موجود تھے. تو اس کے بعد میرے والد صاحب جو ہیں وہ ان دنوں ان کے گھٹنوں میں بڑی تکلیف تھی، وہ چل پھر نہیں سکتے تھے. تو کھانے کا انتظام ہم نے اپنے گھر کے باہر لان میں کیا تھا، اسی GOR میں جو ابھی جہاں پہ میرا گھر ہے، تو وہ ہم نے اپنے لان میں کیا تھا. تو میں نے خان صاحب کو بتایا، میں نے کہا جی کہ ابو جی جو ہیں وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو وہ چل نہیں سکتے، لیکن وہ آپ سے ملنے کے بڑے خواہش مند ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ ہم خود چلتے ہیں ان کے پاس. اور وہ جب لان سے والد صاحب کے کمرے کی طرف جا رہے تھے، کھانا کھا چکے تھے وہ، تو جاتے جاتے لان سے ایک ٹیبل پہ، راؤنڈ ٹیبل تھی، تو اس پہ آدھی کسی کی جو ہے نا، کسی نے یہ جو بوتل ہوتی ہے پیپسی تھی یا کوکو کولا مجھے یاد نہیں، تو آدھی کسی نے پی ہوئی تھی اور آدھی بوتل جو ہے وہ وہاں پہ پڑی ہوئی تھی. تو چلتے چلتے گزرتے ہوئے خان صاحب کو پتہ نہیں پیاس لگی یا کیا ہوا، تو وہ آدھی بوتل جو ہے وہ جو کسی کی جھوٹی بوتل تھی وہ انہوں نے پی، اور پی کے جو ہے وہ اس کو، بلکہ پوری نہیں، 2 گھونٹ پیے اور پھر اس کو وہ واپس رکھ دی. تو میں یہ تب میں نے یہ سوچا کہ یار دیکھیں کتنا سادہ آدمی ہے، اس کو پیاس لگی. اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی جو ہے وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. یعنی میں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بات ان کے دل میں آ گئی ہے اس کا انہوں نے اس کا اظہار کر دیا ہے، یہ سوچے بغیر کہ یہ عمل جو ہے وہ اس کو اخلاقی طور پہ اچھا سمجھا جائے گا یا اخلاقی طور پہ اس کو برا سمجھا جائے گا. یعنی جو انہوں نے صحیح چیز جو انہیں احساس ہوا وہ کیا. ہوا یہ کہ ایک بار ہمارے ایک بہت ہی اچھے شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے ایک عزیز کو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور میں نے خان صاحب سے ملانا ہے، تو آپ ہمیں ٹائم لے کے دیں. تو خان صاحب تب جب یہ گرے تھے لفٹر سے تو شوکت خانم سے گھر اپنے شفٹ ہوئے تھے. تو یہ ان دنوں کی بات ہے. میں ان شاعر صاحب کو، اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اور ان کے ساتھ جو مہمان UK سے آئے ہوئے تھے، ہم ان کو لے کے تو خان صاحب کے پاس چلے گئے. اب وہ جاتے ہی جو ہمارے شاعر دوست ہیں انہوں نے اپنی 4 کتابیں جو ہیں شعری مجموعے وہ انہوں نے خان صاحب کو پیش کیے. خان صاحب نے کتابیں دیکھیں اور کہنے لگے تھینک یو، اور وہ کتابیں جو ہیں وہ اٹھا کے انہوں نے سائٹ پہ رکھ دی بڑی محبت سے. اچھا، اس کے بعد چائے آ گئی، اس کے بعد تصاویر وغیرہ ان کے ساتھ بنائی مہمانوں نے. اور اس کے بعد جب ہم نے اجازت چاہی، ہم ان سے اجازت لینے لگے، تو انہوں نے وہ کتابیں اٹھائیں اور انہوں نے ہمارے شاعر دوست سے کہا کہ بھئی یہ تو شاعری کی کتابیں ہیں اور میں تو شاعری وائری پڑھتا نہیں ہوں، یہ کتابیں تو ضائع ہو جائیں گی ادھر، تو آپ یہ کتابیں لے لیں اور آپ یہ کتابیں کسی ایسے شخص کو دیں جو شاعری کا شوقین ہو، جو شاعری پڑھتا ہو. اچھا، اب اخلاقی طور پر تو یہ بات بڑی نامناسب سی تھی اور شاعر دوست کو بہت بری بھی لگی کہ یار میں ایک گفٹ پیش کر رہا ہوں اور خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح پاکستان کے معروف شاعر. اچھا، انہوں نے پھر بعد میں جب مجھ سے یہ گلا کیا، میں نے اس وقت کہا، میں نے کہا نہیں خان صاحب یہ تو بڑی زبردست شاعری ہے اور یہ تو انشاءاللہ جب آپ اسمبلی میں تقریریں کیا کریں گے تو اس میں سے کئی شعر جو ہیں وہ آپ کی تقریروں میں آپ کے کام آئیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا، اور پھر بڑی محبت سے انہوں نے دوبارہ وہ واپس رکھے. وہ شاعر دوست ناراض ہو گئے کہ یار یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے تو بڑی محبت سے انہیں کتابیں دی تھیں تو یہ سارا ہوا ہے. تو میں نے انہیں یہ کہا اپنے شاعر دوست سے، میں نے کہا میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس میں
قطعی طور پہ عمران خان کی بدنیتی یا وہ ایسی شامل نہیں. ایک بات جو انہوں نے محسوس کی کہ یہ بکس میرے پاس پڑھی ہوں گی، شاعری میں پڑھتا نہیں ہوں، یہ ضائع ہو جائیں گی، چیز انہوں نے دل سے محسوس کی اور انہوں نے اس کا اظہار کر دیا کہ یہ کتابیں کسی ایسے شخص کے پاس جانی چاہیے جو یہ شاعری پڑھتا ہو، اور میرے پاس یہ پڑھی ضائع ہو جائیں گی. وہ نہیں ضائع کرنا چاہتے چیزوں کو، فالتو پیسے نہیں وہ کرنا چاہتے، وہ اسی طرح کی چیزیں، وہ ان چیزوں پہ بڑا یقین رکھتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی مطلب ہونا چاہیے. تو یہ ایک واقعہ بھی جو ہے. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین، اپنے میزبان فاروق شہباز وڑائچ کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.